والسلام على سيد الأنبياء سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين رسول محمد أحمد الأحمد مصطفى الأمجد والقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على القوم الظالمين الذين أظهر الله أنهم الإسلام أهل بيتي يدارهم تدهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خير العجائب مزر الغرائب وفرح الكتائب أسد الله الغالب غالب كل غالب إمام المشارق والمغارب الذي هو فرد على ظاهر الغائب مولانا مولى الكونين أبو الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، سردار الانبیاء باعث خلقت کائنات خاتم مرتبت نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنی محفلوں کو اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. سبحان. یہاں یہ بات واضح ہے اگر علی کا ذکر ہوا تو اللہ کا ذکر ہے. کیسے؟ علی کا ذکر رسول اللہ کا ذکر رسول اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر عبادت ہے. اب کیونکہ اگر صرف اللہ کی تکرار کریں گے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. نہیں کرنے کا ریزن یہ ہے، بیس یہ ہے، بنیاد یہ ہے، وہ فرشتہ جو عبادت گزار تھا، جنوں میں سے تھا، فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، جب آدم کو روح پھونکی گئی اور وہ سجدہ نہیں کیا، اس کا اعلان یہ تھا کہ میں تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا، تو اللہ کو پسند نہیں آیا. تو یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی تسبیح پھیرتا ہے یا ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر مکمل نہیں، مکمل ہے اور وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا آشکار ہو جاؤں، میں نے چاہا مجھے لوگ پہچانے، تو میں نے اپنے نور سے انوار پنجتن کو خلق کیا. جب انوار پنجتن خلق ہوئے، اب سوال اس بات کا ہے انوار پنجتن کو اللہ نے کب خلق کیا؟ اللہ سے پوچھنا پڑے گا یا اللہ تعالیٰ تو اللہ کب سے ہے؟ تو جواب یہ آئے گا جب ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، ساری کائنات میرے دست قدرت کی ہے، میں اس کا وارث اہل بیت اور پنجتن کو بنایا ہوں. صلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو معلوم یہ ہوا صرف اللہ کہنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ جس کا انتخاب کیا ہے اس کا ذکر بھی کرنا ہے تو جا کر اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. سبحان اللہ. خالی آپ کہتے رہیں گے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے، یہ کفار باپ کی اولادیں تھیں، ان کے باپ کفار تھے، وہ ایمرجنسی میں کلمہ پڑھ لیے. ان کو چارہ نہیں تھا بغیر کلمہ پڑھے کے. جب گئے بزم رسالت میں تو حضرت حمزہ نے کہا ارادہ کیا ہے؟ حضرت حمزہ نے اپنی تلوار نکالی اور رکھ دیا گلے پر.
کیوں؟ دہشت گرد تھا وہ، آنے والا دہشت گرد تھا بزم رسالت میں، دہشت کی بنیاد اور فاؤنڈر وہ ہے. کیا بات ہے. تو جیسے حضرت حمزہ نے کہا گلے پہ تلوار رکھ کر بتا چاہتا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، کلمہ پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی کچھ نہیں، کلمہ پڑھ رہا ہوں. تو حضرت حمزہ نے تلوار ہٹا لی. تو معلوم یہ ہوا آئے تھے کسی ارادے سے، بھاری پڑ گئے حضرت حمزہ، لہذا کلمہ پڑھ لیے. صلوات بھیجے. اللہم صلی اللہ یعنی ابو جہل کے الفاظ ہیں، یہ تھرڈ کلاس قسم کے کافر تھے، کلمہ پڑھ کر فرسٹ کلاس مسلمان ہو گئے. کیوں کہ ابو جہل، ابو لہب، متبع وغیرہ جو سر فہرست اول کے کافر تھے کہ وہ ان کو اپنی جوتیوں کے پاس بھی کھڑے رہنے نہیں دیتے تھے. اس کا ریزن یہ تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ ہم بدنام ہو جائیں گے. واہ بھائی واہ واہ. ورنہ ہم لوگوں کی نظر سے گر جائیں گے، یہاں سے چلے جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جوتوں کے پاس بھی رہنے کے قابل نہیں تھے، اتنے تھرڈ کلاس کے کافر تھے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، بہت سی ریاستوں میں بنی امیہ، بنی عباس کے دور میں تو بہت زیادہ ہوا. آخری دور یوں بھی گزرا، وہ مغل دور تھا. اورنگزیب کو نام حسین سے شدت سے دشمنی تھی. یہی کہنا چاہیے، اگر مسلمان ہوتا تو نبی کے نواسے سے دشمنی کیسے؟ دشمنی کیسے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے بھی اعلان کیا تھا، خبردار کوئی نام حسین نہ لے. ان کے وزیر اعظم نعمت اللہ موسوی تھے، شاہ نعمت اللہ موسوی. لفظ اپنے ساتھ وزیر اعظم تھے، لہذا شاہ کا استعمال کیا. جب ان سے مشورہ لیا اس نے کہ بھائی میں یہ چاہ رہا ہوں اس سال محرم نہ ہو، یہ مجالس نہ ہو، جبکہ اسلامی مہینہ ہے اور اسلامی سال شروع ہو رہا، تو اس سال کا آغاز خوشیوں سے ہونا چاہیے کیونکہ نیا مہینہ، نیا سال شروع ہو رہا ہے. نعمت اللہ شاہ سنتے رہے، بولے کچھ نہیں. تو اس کے بعد پوچھا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں بھائی کیا مشورہ ہے؟ تو دیکھو سرکار، اگر آپ میرے سے پوچھ رہے تو یوں سمجھو، آپ اپنی حکومت بدنام ہو جائے گی. اپنی حکومت میں لکھا جائے گا نواز رسول کا محرم جو آغاز ہوا، ماہ محرم، ان کا ذکر نہیں ہوا. ان کا نام مسلم حکومتیں رہنے کے باوجود بھی نہیں. تو انہوں نے بولا پھر کیا کریں گے آخر؟ میں یہ چاہ رہا ہوں، میری پالیسی ہے کہ محرم نہ ہو، یہ ماتم نہ ہو، یہ رونا پیٹنا نہ ہو، یہ بالکل بند ہو جائے. بولا کہ اگر آپ ایسا کریں تو ایسا ہو جائے، تاریخ میں آپ کا نام سیاہ الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا، تاریخ کے پڑھنے والے آپ کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. ارے میرے کو مسلمان نہ سمجھیں گے تو باپ دادا مسلمان ہونے سے انسان مسلمان کہاں تک؟ واہ بھائی واہ واہ واہ. دنیا تو یہ کہے گی. تو پھر وہ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا کچھ نہیں چاہیے، لہذا ٹیکس لگا دیں گے. جو نام حسین لے گا، جو مجلس کرے گا، ٹیکس ادا کرے گا. ٹیکس تو سب ادا نہیں کر سکتے، کم ہو جائے گی. نام لینے والوں میں کی فہرست کم ہو جائے گی، یہ اچھا رہے گا. اعلان کرا تو اعلان ہو جاتا شاہ.
جیسے اعلان ہوا نعمت اللہ شاہ اپنے جیب خاص سے سارے مومنین کا ٹیکس بھر دیے مجلس کا. سارے صلوات بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سارے مومنین کا ٹیکس نعمت اللہ شاہ بھر دیے. اورنگزیب رات میں آرام کی نیند سویا یہ کہتے ہوئے کہ اب نام حسین لینے والا کل کوئی نہیں ہوگا. کوئی آواز حسین نہیں سنی آئی. سو جاتا ہے. جب صبح ہوتی جیسے اذان ہوتی ویسے نماز کے بعد مجالسوں کا آغاز ہوتا. لوگوں نے جا کے شکایت کی اس سے کہ مجلسیں ہو رہی ہے. تو کہا کہ کہتی ہو رہی مجلس سے بلاؤ وزیر اعظم. دربار سجا گیا. نعمت اللہ شاہ آتے. پوچھا جاتا کہ بھئی مجالس کیا ہے. یہ مجالس کے لیے تو اپن پابندی کر دیے تھے پھر یہ کیسے. سرکار اس کے ساتھ ساتھ اپنے یہ بھی کہا تھا